بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہانیہ، میری فائل نہیں مل رہی یار، تمہیں دی تھی، کہاں رکھ دی ہے؟ حسن کی جنجلائی ہوئی سی آواز ابھری۔ ہانیہ جو کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، سینڈوچ میکر کا سوئچ آن کرتی جلدی جلدی کمرے میں آئی۔ کون سی فائل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حسن کو مختلف دراز کھنگالتے دیکھ کر ہانیہ نے پوچھا۔ بلیک کلر کی فائل پرسوں تمہیں دی تھی، اور ساتھ تاکید بھی کی تھی کہ یہ بہت ضروری پیپرز ہیں اس فائل میں، سنبھال کر رکھنا اسے، لیکن اب مل نہیں رہی۔ حسن نے پیشانی مسلی۔ وہ میں نے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل کے دراز میں رکھی تھی، میں دیکھتی ہوں وہاں، وہ کہہ کر آگے بڑھی۔ حسن بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ کی جانب بڑھا، یہ آس لیے کہ شاید فائل وہیں ہوگی۔ ہانیہ نے پورا دراز کھنگال لیا، لیکن فائل وہاں نہیں تھی، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا فائل اس نے خود یہاں رکھی تھی۔ بار بار پاگلوں کی طرح اس دراز کو چیک کرتی وہ ادھر سے ادھر ہاتھ مار رہی تھی، جیسے وہ فائل نہیں کوئی سوئی ہو۔ انتہائی غیر ذمہ دار عورت ہو تم ہانیہ، ایک فائل تک سنبھال کر نہیں رکھ سکتی تم، گھر اور شوہر کیا خاک سنبھالو گی؟ حسن اس کی غائب دماغی سے ویسے ہی چڑھنے لگا تھا۔ اب جب وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت کی چیزیں بھی غائب ملنے لگی تو وہ اپنے غصے کا بلا جھجک اظہار کرتا۔ حسن، بلیو می، میں نے فائل یہیں رکھی تھی۔ ہانیہ رونے والی ہو گئی۔ یہاں رکھی تھی تو کہاں گئی؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، یا کوئی بھوت آیا تھا ہمارے گھر میں جو فائل اڑا لے گیا؟ تم جانتی بھی ہو کتنے اہم ڈاکومنٹس تھے اس فائل میں۔ سر نے میرے ہینڈ اوور کی تھی وہ فائل، آج کیا جواب دوں گا میں انہیں جا کر کہ میری بیوی کہیں رکھ کر بھول گئی ہے فائل؟ ہانیہ، کبھی گھر کے کاموں میں اپنے دماغ کو حاضر بھی رکھ لیا کرو۔ پتہ نہیں سارا دن گھر میں رہ کر تم کرتی کیا ہو، کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو کہ میری چند چیزیں تک سنبھالی نہیں جاتی تم سے۔ حسن اس پر چلا رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی، آنکھوں میں آئے آنسو کو پیچھے دھکیل رہی تھی کہ اگر حسن یہ آنسو دیکھ لیتا تو مزید غصہ آتا اسے۔ اب یوں بت بن کر کھڑی رہنے کا ارادہ ہے؟ آفس بھی بھوکا ہی جانا پڑے گا کیا، تاکہ وہاں جا کر سر کی ڈانٹ سے ہی پیٹ بھر لوں؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر حسن کو مزید تپ چڑھی۔ ہانیہ ضبط کرتی مڑی اور کچن میں آئی، تبھی عجیب سی بدبو ہونے کا اسے احساس ہوا اور وہ بکھلا کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے سینڈوچ میکر کی طرف آئی۔ سوئچ آف کرنے کے بعد دیکھا تو سینڈوچ جل چکے تھے اور اس کی بدبو پورے کچن میں چکرا رہی تھی۔ اف، ایک تو آج پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں، اوپر سے فائل بھی نہیں مل رہی، آج کلاس تو پکی لگے گی۔ ہانیہ، جلدی ناشتہ۔ حسن بولتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا، جہاں ہانیہ پریشان سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حسن پہلے سمیل پر چونکا، پھر ہانیہ کے انداز پر، اور جو نگاہ سینڈوچ میکر پر پڑی تو سر آنکھ بھر کر رہ گیا۔ ایک قہر بار نگاہ ہانیہ کے سراپے پر ڈالی۔ کل سے تم ایسا کرنا، یوں صبح سویرے اٹھنے کی زحمت مت کرنا۔ بہت شکریہ اب تک کی نوازشات کا، لیکن میں اپنے سب کام خود ہی کروں گا، کم از کم اس طرح کی خاری سے تو بچ جاؤں گا۔ تلخ لہجے میں کہہ کر وہ کچن سے بھی جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ حسن گاڑی گیٹ سے نکال رہا تھا، آج اسے گیٹ تک کھولنے کو نہ کہا گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکال کر وہ اب خود گیٹ بند کر رہا تھا۔ ہانیہ دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جو مڑ کر اس کے وجود پر ایک نظر ڈالے بغیر جا چکا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے انہیں کراچی آئے۔ بظاہر زندگی نارمل تھی، لیکن سب نارمل ہوتے ہوئے بھی کچھ نارمل نہ تھا، خصوصاً ہانیہ کے لیے۔ اس کا اور حسن کا رشتہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہو چکا تھا۔ ان 6 ماہ میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے ہانیہ کے ساتھ۔ دن میں حسن کے جانے کے بعد کام کرنے والی ماسی آتی، 1-1.5 گھنٹے میں کام ختم کر کے وہ چلی جاتی۔ اس کے بعد ہانیہ بالکل اکیلی ہوتی اس گھر میں، لیکن پھر بھی اسے خرپل گھر میں کسی اور وجود کا گمان ہوتا۔ حسن رات گئے آتا اور تب تک ہانیہ ایک انجانے سے خوف کی لپیٹ میں رہتی۔ رات کو حسن کے آنے پر وہ سکون کا سانس لیتی۔ اس گھر میں تنہا رہتے رہتے وہ تنہائی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔
ہنسنا بولنا کم کر دیا، اکیلی بیٹھی گھنٹوں نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔ حسن جب کبھی اسے باہر لے جانا چاہتا تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ وہ لوگوں کو فیس کرنے سے، دنیا کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسا احساس کمتری تھا جو اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اس نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا، اپنے وجود پر دھیان دینا ترک کر دیا۔ یوں گھر میں اسے اکیلے دیکھ کر کسی بدروح کا گمان ہوتا۔ پھر اچانک ان کے گھر سے مختلف چیزیں غائب ہونے لگی، خاص طور پر حسن کی ضرورت کی چیزیں۔ ہانیہ جہاں کوئی چیز رکھتی تو ضرورت کے وقت وہ چیز اس جگہ موجود نہ ہوتی۔ شروع میں حسن نے اسے اگنور کیا، پیار سے ہانیہ کو سمجھایا کہ وہ اپنا دھیان رکھے اور حسن کی چیزوں کا خیال رکھے، لیکن کوئی رزلٹ نہ پا کر وہ چڑھنے لگا۔ ہانیہ کی اس سرد مہری اور سخت مزاجی پر غصہ کرنے لگا، اور ہانیہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہتی۔ حسن اپنے کام کی لگن میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ اس کے پاس ہانیہ کے جذبات و احساسات کی فکر کرنے کا وقت ہی نہ تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ پایا تھا کہ ہانیہ بدل رہی ہے، لیکن اس کے بدلاؤ کی وجہ کیا ہے، کون سے محرکات اس کے پیچھے چھپے ہیں، یہ سب جاننے کی فرصت ہی نہ تھی اس کے پاس۔ ہانیہ کے دل کی باتیں سننے کا، اپنے دل کی باتیں کہنے کا، اپنی بیوی سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کا وقت ہی نہ نکال پاتا تھا۔ وہ کام کی دھن اور پروموشن کے دکھائی گئے خواب نے اسے دن اور رات کی تمیز تک بھلا دی تھی۔ اس کی اس بے نیازی اور بے فکری پر ہانیہ اپنے ہی خول میں قید ہوتے ہوئے مزید تنہا ہوتی چلی گئی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ حسن اسے بالکل اجنبی لگنے لگا، اپنا اور اس کا رشتہ کھوکھلا محسوس ہونے لگا تھا، جس میں محبت و انسیت نام کا کوئی جذبہ موجود نہ تھا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ چھت پر اداس سی بیٹھی تھی۔ مما بابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ تایا جی، تائی جی اور محسن کو بھی مس کر رہی تھی وہ۔ جب وہاں تھی تو اس کے آس پاس کتنی رونقیں تھی، ہر وقت شرارتیں، ہنسی مذاق۔ تب حسن کا اور اس کا رشتہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد ہر معاملہ بگڑتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اور حسن کے ریلیشن شپ کے خراب ہونے میں غلطی کس کی تھی، اس کی یا حسن کی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ حسن کو کوئی شکایت نہ ہو اس سے، لیکن ہر بار جب وہ دونوں کچھ قریب آنے لگتی تبھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ دوریاں مزید بڑھ جاتی۔ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی وہ مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھی جب ایک دم سے تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ چونکی۔ خوشبو اچھی تو تھی لیکن اتنی تیز تھی کہ اس کے خاص معطل ہونے لگے، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی۔ وہ پرفیوم یوز کرتی نہیں تھی۔ حسن پرفیوم استعمال کرتا تھا لیکن وہ کمرے سے ہی تیار ہو کر جاتا تھا، اور اس کے پرفیوم کی خوشبو بالکل مختلف تھی۔ پھر یہ چھت پر خوشبو کیسی؟ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ الجھ رہی تھی، تبھی کہیں سے ایک باز کے سائز جیسا عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کا سارا رنگ سفید تھا، جبکہ گردن سے چونچ تک وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ دکھنے میں وہ پرندہ خاصا خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کے اپنی جانب بڑھنے پر خوفزدہ ہوتی نیچے بیٹھ گئی۔ وہ پرندہ اس کے سر کے اوپر آ کر منڈلانے لگا، ساتھ ہی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ ہانیہ کانپتے ہوئے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی، لرزتے ہونٹوں سے مختلف دعائیں نکل رہی تھی۔ اس پرندے نے 3 چکر کاٹے اس کے سر کے اوپر، اور پھر اڑتا ہوا دور آسمان میں غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی خوشبو کا وہ احساس بھی ختم ہونے لگا۔ بہت دیر بعد ہانیہ نے سر اٹھایا تو وہاں اس پرندے کو نہ پا کر کچھ تسلی ہوئی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے نیچے بھاگی۔ خلق خشک ہو رہا تھا۔ کچن میں آ کر پانی پیا، تبھی گیٹ کی بیل نے اسے مزید سہما کر رکھ دیا۔ وہ ہمت جمع کرتی باہر آئی۔ گیٹ کے پاس آئی تو گیٹ کی درزوں سے حسن کی گاڑی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ حیران ہوتی گیٹ کھول گئی۔ پہلے حسن 9 بجے کے بعد گھر آتا تھا، لیکن آج 6 بجے سے ہی اس کی آمد ہو گئی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے حسن کی جھلک دکھائی دی، جس کے چہرے سے ہی اس کا موڈ خاصا خوشگوار لگ رہا تھا۔ گیٹ کھلنے کے بعد جب اس کی نگاہ ہانیہ پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ لہجے میں بھی حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ تیار؟ کیوں؟ ہانیہ الجھی۔ یار میں نے کال پر کہا بھی تھا تم سے کہ شام کو پارٹی پر جانا ہے، ہمیں ریڈی رہنا۔
5:30 بجے تمہیں پک کرنا تھا لیکن میں لیٹ ہو گیا، سوچا تم ریڈی ہوگی تو فوراً نکل جائیں گے اور تم ابھی تک وہیں سر جار منہ پھاڑ ہولیا لیے گھوم رہی ہو۔ حسن کا موڈ پھر بگڑنے لگا جبکہ ہانیہ اسے دیکھے گی۔ لیکن مجھے تو کوئی کال نہیں آئی آپ کی حسن، نہ ہی مجھے کسی پارٹی کے بارے میں پتا تھا۔ ہانیہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر آئی۔ واٹ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہانی؟ تم نے خود کال پک کی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کال کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اب یہ باتیں بھی بولنے لگی ہو کیا؟ ہوتا کیا جا رہا ہے تمہاری یادداشت کو؟ حسن نے ملامت کرنے والے انداز میں کہا۔ حسن، سچ میں نے آج آپ کی کوئی کال نہیں سنی، میں تو… وہ منمناتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حسن تیش سے مڑا۔ سٹاپ اٹ ہانیہ، سٹاپ دس نانسنس۔ آخر کہاں رہتی ہو تم؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ اور کوئی تیسرا بندہ ہے ہمارے گھر جو تمہاری سل سے میری کال پک کرے، تمہاری آواز میں مجھ سے بات کرے؟ بولو۔ اس کی کلائی تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھا۔ مجھے نہیں پتا حسن، لیکن میں نے آپ کی… وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی جب حسن لاؤنج سے اس کا موبائل پکڑ کر اس کی طرف آیا۔ کال لاک کھول کر سب سے اوپر جگمگاتا اپنا نمبر اسے دکھایا جسے ہانیہ کی سیل پر کال آئی تھی۔ کال ڈیوریشن 10 منٹ اور کچھ سیکنڈز تھی۔ یہ دیکھو، کچھ یاد آیا؟ پورے 10 منٹ تم سے بات ہوئی ہے میری، اور تم ہو کے… حسن نے لب پھینچے جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سیل فون کی سکرین کو تکے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آج سیل فون ہی نہیں پکڑا۔ پھر یہ… وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی جب کمرے کی جانب جاتا حسن مڑا۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، بند کر دو یہ تماشے۔ تمہیں اگر نہیں جانا تھا میرے ساتھ تو صاف منع کر دیتی مجھے۔ میں تمہاری طرف سے ایکسکیوز کر لیتا اپنے دوستوں سے، جو وقت یہاں آنے میں ضائع ہوا وہ تو نہ ہوتا، لیکن اتنا خار ہو کر یہاں آیا ہوں تو یہاں نئے شوشے سننے کو مل رہے ہیں۔ نہ جانے کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار تم سے دماغ کھپانے آ جاتا ہوں۔ دنیا سے تو یوں چھپتے ہو تم جیسے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہو تم نے۔ کہیں باہر لے جانے کی بات کر دوں تو یوں ہو جاتی ہو جیسے موت کا پروانہ جاری کر دیا ہو۔ کسی دن مجھے بھی کہہ دینا کہ میں گھر نہ آؤں، میرا سامنا بھی نہ کرنا پڑے تمہیں، اکیلی رہ کر ہی خوش ہو تم۔ حسن تن فن کرتا کمرے میں گیا۔ کچھ ہی دیر بعد زور سے دروازہ بند کرتا اپنے غصے کا اظہار کرتا وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بنا کر کچن میں ہی ڈھک کر رکھا تھا جو یقیناً اب تک ٹھنڈا بھی ہو چکا ہوگا۔ بار بار وال کلاک کی جانب نگاہ دوڑاتی رات کے 12:30 بج چکے تھے اور حسن ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کہ اس نے 8 بجے کال کر کے کہا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گا، شاید 12 بجے تک، لیکن اب تو 12 سے اوپر وقت ہو گیا تھا۔ ہانیہ کو پریشانی ہونے لگی۔ آج اس نے حسن کی پسند کا کھانا بنایا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے ان کے درمیان جو کشیدگی کی فضا قائم تھی شاید وہ ختم ہو جائے اور حسن کا موڈ کچھ بہتر ہو جائے۔ خود بھی بھوکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا لیکن وہ جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار پھر دیوار گھڑی کی جانب دیکھا، پھر سامنے ٹیبل پر بڑے سیل فون کی سکرین روشن کی کہ شاید حسن کا کوئی میسج آیا ہو۔ واٹس ایپ پہ اس کا لاسٹ سین تھا، 10:25 کا لاسٹ سین تھا۔ وہ آفس کے وائی فائی پر ہی واٹس ایپ یوز کرتا تھا اور اس کا لاسٹ سین بتا رہا تھا کہ اسے آفس سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں سے آفس تک کا فاصلہ 1.25 گھنٹے کا تھا۔ پھر اب تک وہ گھر کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ پریشانی سے سوچتی رہ گئی۔ کبھی دل چاہتا خود اسے کال کر لے، لیکن پھر رک گئی کہ اسے وقت بے وقت ہانیہ کا کال کرنا بہت ناپسند تھا۔ شاید ابھی بھی وہ کسی کام میں ہی الجھا ہو اور ایسے میں ہانیہ کا کال کرنا کہیں اسے غصے کو مزید بڑھا نہ دے۔ وہ بے بسی کی عملی تصویر بنی انگلیاں چٹھانے لگی۔ ابھی ڈائل کرنے ہی لگی تھی، حسن کا نمبر کے کال آنے لگی۔ حسن کا نام سامنے جگمگا رہا تھا۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر ہانیہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو حسن، کہاں ہیں آپ؟ کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ کب تک گھر آئیں گے؟ بنا سانس لیے اس نے سوالات کا انبار لگا دیا۔ ہاں ہانی یار، گاڑی خراب ہو گئی ہے روڈ پر، یہی بتانے کے لیے کال کی تھی تمہیں۔ یہاں اس وقت کسی ٹیکسی تک کا نام و نشان نہیں، نہ ہی کوئی ورک شاپ ہے نزدیک۔ آفس کے قریب ہی گاڑی خراب ہوئی ہے تو میں اب واپس آفس جا رہا ہوں پیدل، رات وہی گزار لوں گا۔ کل بھی ورکنگ ڈے ہے، تم کل رات کو گھر آ جاؤں گا۔ تم پریشان مت ہونا اور میرا انتظار مت کرنا، سو جاؤ ٹھیک ہے؟
حسن نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہانیہ دل محسوس کر رہ گی کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے کہ پیار سے حسن کو منائے گی، اپنے اور اس کے درمیان کی ان دوریوں کو مٹائے گی، لیکن سب کچھ خاک میں جا ملا تھا۔ ہیلو ہانی، تم سن رہی ہو؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حسن نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اوکے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے میں آنسوں کی جھلک ظاہر نہ ہو، اور شاید حسن نے بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی اس کی حالت جاننے کی۔ تبھی الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ خود پر ضبط نہیں کر پائی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک رونے کے بعد خود ہی اپنے آنسو پونچھے اور اٹھی، کچن میں گئی۔ اپنے ہی بنائے گئے کھانے پر ایک غلط نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے۔ واش بیسن سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، جلتی آنکھوں کی سرخی قدرے کم ہوئی۔ پانی کے چند گھونٹ لینے کے بعد وہ گلاس وہیں چھوڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ویران سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر گر سی گئی، تکیے کو بازو میں بھینچا اور چہرہ سرہانے میں چھپا لیا، جیسے تمام سوچوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنسو پھر سے پلکوں کی باڑ پھلانگنے کو بے تاب ہو گئے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی کچھ خبر نہ ہوئی۔ کسی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی۔ نیم خوابیدہ خاص کے ساتھ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا چیز اس کے نیند میں محل ہوئی۔ چند لمحوں بعد ذہن بیدار ہوا تو اسے یاد آیا وہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز تھی شاید۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اٹھی، گھڑی کی جانب دیکھا، 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اسے یاد آیا اس نے عمارت کا داخلی دروازہ تو بند ہی نہیں کیا تھا، شاید کوئی بلی وغیرہ آ گئی ہوگی گھر میں۔ یہی سوچ کر اس نے دوپٹہ اٹھایا، کندھوں پر دوپٹہ پھیلا کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نگاہ کچن کی جانب اٹھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کچن میں سلیب پر جتنے بھی برتن تھے سب کے سب نیچے گرے ہوئے تھے۔ صرف برتن ہی نہیں، اس کا بنایا سارا کھانا بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ حیران ہوتی آگے آئی۔ کچن میں اور کوئی وجود نہ تھا، فرش پر کانچ ادھر سے ادھر بکھرا پڑا تھا۔ رات کی اس پہر اس افتاد پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تبھی اسے لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی، وہ سایہ اسے داخلی دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ کون ہے؟ خوف سے اس کی آواز لرز کر رہ گئی۔ دروازہ کھلا پر کہیں کوئی چوٹ چکا تو گھر میں نہیں گھس آیا؟ اس کے ذہن میں یہ خیال دوڑ گیا۔ وہ بغیر نتائج پھر دور جاتے سائے کے عقب میں لپکی۔ رکو، کون ہو تم؟ نہ جانے کیوں اس پل اس کا دل خوف اور ڈر کے ہر احساس سے مبرا ہو گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں نہ رہا کہ گھر میں وہ اکیلی ہے، حسن بھی موجود نہیں آج۔ وہ سایہ چلتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، پھر ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہانیہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہانیہ نے سامنے دیکھا تو پرانی حویلی کا دروازہ دکھائی دیا۔ اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑنا چاہا تھا، وہ وہاں سے اس حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن کسی احساس کے تحت اسے رکنا پڑا۔ ہانیہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس دروازے کا قفل اپنے آپ کھلا، پھر ہلکی سی آواز پیدا کرتا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہانیہ کو عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی۔ دل اس حویلی کی جانب کھنچتا چلا گیا، اور وہ اس پر تو گویا سحر طاری کر دیا گیا تھا۔ بے خود ہوتی وہ قدم بڑھاتی گئی، جیسے ہی اس نے دروازے سے اندر قدم رکھے اس کی آنکھوں پر ایک دم سفید پٹی باندھ دی گئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ آنکھوں کی جانب بڑھائے تاکہ پٹی ہٹا سکے، لیکن کسی کے ہاتھوں کی آہنی گرفت نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ ریلیکس، اس کی کان کے قریب بہت قریب سرگوشی کی گئی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ نیچے گر گئے، وجود میں جو اضطراب و بے چینی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد خود بخود اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ شاید یہ پھر سے وہی خواب تھا یا بارہا دیکھ چکی تھی وہ، یا شاید وہ خواب اب مجسم حقیقت کی صورت اس کے سامنے تھا۔ وہ کوئی پہاڑ نما جگہ تھی جس کی چوٹی پر وہ کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کے بالکل سامنے نیچے کھلا سا میدان تھا، رات کا وقت، سامنے آسمان پر چمکتا مکمل چاند، جبکہ آج کل تو اسلامی مہینے کا آغاز تھا اور چاند آدھا بھی نہ ہوتا تھا آسمان پر، لیکن یہاں مکمل چاند تھا۔ میدان کے ارد گرد بے شمار درخت تھے جو ماحول کو خاصا ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ ہانیہ کے قدموں کے بالکل نزدیک ایک پل کا کنارہ تھا
جس پر دور تک سرخ گلاب ہی گلاب بچھے دکھائی دے رہے تھے، اور اس پل کے دونوں اطراف مشلیں رکھی گئی تھی جو فی الحال جل نہیں رہی تھی۔ ہانیہ کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس پل کا اختتام ایک سفید رنگ کی چوکور چھت پر ہوتا تھا جو پلرز کے سہارے کھڑی تھی۔ اس چھت سے بہت خوبصورت سفید روشنی نکل رہی تھی جو ماحول کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، دور اس چوکور چھت کے نیچے کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہانیہ کی نگاہ اپنے وجود پر گئی، اسے جھٹکا لگا۔ عام لباس کی جگہ وہ سفید خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی جس کی پچھلی سائیڈ پر دور تک سفید کپڑا بچھا تھا، جیسے وہ کوئی پری ہو، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ اس کے سر پر تاج تھا جیسے کسی ملکہ کا ہو۔ اتنی سجاوٹ اپنے لیے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے قدم اٹھائے، جیسے ہی پہلا قدم پل پر رکھا تو پہلی مشل خود بخود جل اٹھی۔ ہانیہ نے اس مشل کی جانب دیکھا، پھر فخر سے گردن اکڑائے آگے بڑھی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت منظر تھا۔ تیرے خوابوں میں ہی کھوئے رہے ہم، کہ تیری سوچ میں ہی راہتے ہم۔ نہیں ہیں اجنبی تیرے لیے ہم، کہ صدیوں سے تجھے ہی چاہتے ہیں ہم۔ کیسی آواز تھی وہ، بے حد پرکشش خوبصورت مردانہ آواز تھی، یا سماعتوں میں رس گھولتا امرت جس نے اس پر سحر طاری کیا تھا۔ وہ بے خود ہوتی اس چھت کے نیچے آئی جہاں ایک بینچ پر کوئی وجود بیٹھا تھا۔ اس چھت کے نیچے کانچ کا فرش تھا، صاف شفاف کانچ جس کے نیچے سے جھیل کا پانی بہہ رہا تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ پانی کی سطح پر قدم جمائے کھڑی ہو۔ میں آ گئی ہوں۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی تھی۔ تمہیں آنا ہی تھا ہانیہ، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن ساری دنیا چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی، خود اپنی مرضی سے۔ وہ آواز ہی نہیں بلکہ وہ جملہ بھی ہو وہی تھا جو اس نے خواب میں سنا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وجود پلٹا اور ہانیہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہو سکتا تھا؟ کیا کسی اور وجود کے پاس ایسی دلکشی ہو سکتی تھی جیسی اس میں تھی؟ وہ جو بھی تھا، ہینڈسم، ڈیشنگ، خوبرو، وجیہہ جیسے الفاظ اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑ جاتے تھے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کی وہ چمک جو مقابل کو پل میں زیر کر دے، اس کی سفید رنگت، اتنا سفید رنگ شاید ہی کسی کا ہو۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بھورے بال اور لبوں کی دلکش مسکراہٹ۔ وہ کوئی شہزادہ تھا غالباً۔ نہیں، شہزادہ نہیں، دنیا کے تمام شہزادے اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ وہ تو شہزادوں کا بھی شہزادہ تھا۔ وہ بے اختیار اسے تکے جا رہی تھی۔ ہیلو، میں اشہب، وہی خوبصورت مردانہ آواز ابھری۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہانیہ نے بے خودی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ہانیہ، اس کے لبوں سے سرسراہٹ کسی انداز میں برآمد ہوا۔ جانتا ہوں۔ وہی دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنی جھلک دکھلا گئی۔ ہانیہ نے سٹپٹا کر نگاہوں کا رخ بدلا۔ اشہب نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جھک کر پنجوں کے بال اس کے سامنے بیٹھا۔ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہوا میں پھیلایا تو اس پر ایک چھوٹی سی ڈبیا آ گئی۔ اس ڈبیا کو کھول کر اس میں چمکتی خوبصورت رنگ نکالی جس کے اوپر فقط ایک نگ تھا اور اس نگ میں سے بہت سی روشنیاں نکل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا گفٹ تمہارے لیے۔ اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہانیہ سحر زدہ سی اپنا ہاتھ دیکھے گی جسے اب اشہب اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ اس کے لب ہاتھ سے مس ہوتے ہی ہانیہ کو لگا جیسے کسی انگارے نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا ہو۔ اتنی تپش تھی اس کے ہونٹوں کی۔ ہانیہ نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ اشہب اب اٹھ کھڑا ہوا، نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمائے رکھی، جو اب نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے یوں ہاتھ کھینچنے پر شرمندہ ہو۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ وہ جیسے بن کہے اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ ہانیہ حیران سی اسے دیکھے گئی۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اب وہ کانچ کی فرش پر چلتا جھیل کنارے بیٹھ چکا تھا، یوں کہ ان دونوں کے پاؤں اب جھیل کے پانی میں ڈوب رہے تھے۔ ہانیہ اس کے کہے بغیر اس کے دل میں موجود اپنے لیے محبتیں، اس کی شدتیں محسوس کرتی اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس پر وہ بالکل بھول چکی تھی، یا شاید
دانستن یہ یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ وہ آج سے پہلے حسن سے محبت کی دعوے دار تھی۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے سوا دنیا کا ہر مرد اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی کہ اس کا دل اشہب کی محبت پر لبیک کہہ رہا تھا۔ بالآخر وہ جن زادہ اشہب اسے اپنی محبت کے زندان میں اپنے سحر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔